پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 ہے۔ ترجمہ: یہی لوگ ہیں جن پر بار بار درود ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ، یعنی یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں مصائب پر یعنی کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والوں اور بلاؤں پر استرجاع یعنی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والوں کی بڑی شان ہے، بیان جو کی گئی ہے کہ یہی لوگ ہیں جن پر بار بار مسلسل بکثرت درود، مخصوص رحمت، ورافت اور تحسین و آفرین ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور رحمت خاص لطف و احسان ہے، اور یہی وہ خوش بخت اور سعادت مند لوگ ہیں جو ہیں ہدایت یافتہ۔ اس آیت مقدسہ کے اندر مصیبت پر صبر کرنے والوں کی شان بیان کی گئی ہے۔ جو بلاؤں پر صبر کرتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہی ہے وہ لوگ جن پر بار بار درود ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور رحمت ہے، یعنی ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، اور فرمایا سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو آئی ہوئی مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ یہ بہت فضیلت کی بات ہے صابرین کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے۔ اس سے پہلے بھی صبر کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ بیان کی گئی تھی۔ صبر کرنے والوں کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر صدمہ کی ابتدا میں ہوتا ہے، صبر جو ہوتا ہے وہ صدمہ کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے نفس کو گناہ سے روکنا، اور صبر جو ہوتا ہے صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے، یعنی کوئی صدمہ پہنچا تو آدمی اسی وقت صبر کا مظاہرہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان نہ کرتا پھرے، یا پھر چیخ و پکار نہ کرے، بلکہ حضرت فتح موصولی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیوی یہ پھسل گئی، پھسلنے کی وجہ سے ان کے پیر کا ناخن ٹوٹا، تو بجائے چیخنے چلانے کے آپ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ کسی نے پوچھا کہ ناخن ٹوٹنے کی وجہ سے آپ کو درد نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ نے کہا کہ درد تو تھا مگر ثواب کی لذت کی وجہ سے وہ درد کی تلخی ختم ہو گئی، ثواب کی لذت نے اس درد کی تلخی کو ختم کر دیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ جو آپ کے شوہر تھے کہیں تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے تھے، آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا
کہ کوئی بھی میرے بیٹے کے انتقال کی خبر حضرت ابو طلحہ کو نہیں دے گا، میں خود بتاؤں گی انہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس تشریف لائے، آپ نے ان کی بارگاہ میں کھانا وغیرہ سب کچھ پیش کیا، شکم سیر ہو کر آپ نے کھانا تناول فرمایا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور پھر اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سج دھج کر آپ کے پاس تشریف لائی، آپ کا دل مائل ہوا، قربت اختیار کی۔ جب آپ بالکل سیر ہو گئے اور خواہش کی تکمیل ہو گئی اور فارغ ہو گئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس کوئی چیز عاریت کے طور پر، امانت کے طور پر رکھے اور پھر وہ چیز ہم سے واپس لے لے تو کیا ہمیں واپس دے دینی چاہیے؟ اور وہ واپس لے لے تو کیا اس کا ہمیں غم ہونا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بالکل نہیں، ہمیں کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چیز ہی اسی کی تھی اور جب بھی وہ مانگے اسے وہ چیز واپس کر دینی چاہیے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہمارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھی جو اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر شرمندگی محسوس ہوئی کہ بیٹے کی لاش گھر میں موجود تھی اور میں نے بھر پیٹ کھانا کھایا، بیوی سے قربت بھی اختیار کی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اگر آپ کے آتے ہی میں بیٹے کے انتقال کی خبر دے دیتی تو آپ اور زیادہ ندال ہو جاتے، چونکہ آپ سفر سے آئے ہوئے تھے اور سفر کی تھکان پہلے ہی سے آپ کو تھی، میں یہ غمناک المناک خبر سناتی تو یقیناً آپ ٹوٹ جاتے، نہ کھانا کھاتے نہ خواہش پوری کرتے۔ علماء فرماتے ہیں، بعض کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ دوسرے روز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا ابو طلحہ، رات کے عمل سے اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوا ہے جو تمہاری بیوی نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تمہیں بہتر فرزند عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضرت ام سلیم کا یہ صبر تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین پھر اس سے بھی بہتر اولاد عطا فرمائی۔ تو صبر کی بڑی فضیلت ہے، اور صبر کی ابتدا صدمے کے شروع ہی میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، شکوہ شکایتیں کر لی اور سینہ بھی پیٹ لیا، بال بھی نوچ لیے اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اس پر یہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر بندہ صبر کرے۔ تو صبر تو اس وقت اسے کرنا چاہیے تھا جب مصیبت آئی تھی۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان نیک بختوں کو صبر و شکر کے بدلے میں صلاۃ و رحمت کی شکل میں کیا ہی اچھا بدلہ عطا فرمایا گیا، یعنی ان صابرین کو، صبر کرنے والوں کو صلاۃ اور رحمت کی صورت میں غور کرے آپ اس لفظ کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور درود ان پر اترتی ہے صبر کرنے والوں پر، اور اللہ نے سند یہ عطا فرما دی کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ عرض کر دوں کہ جب یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی صلاۃ بھیج رہا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر درود بھیجے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ انہیں پاک صاف فرما دیتا ہے، گناہوں سے پاک صاف فرما دیتا ہے، ان کے باطن کا تزکیہ فرما دیتا ہے۔
اور ان کی بخشش فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جب فرشتوں کے متعلق یہ کہا جائے کہ فرشتے اللہ کے بندوں پر درود بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی عرض کرتا چلوں جس کو مفسرین نے بیان فرمایا ہے، درود پاک ڈائریکٹ ہم غیر نبی پر نہیں بھیج سکتے۔ درود پاک ڈائریکٹ غیر نبی پر ہم نہیں بھیج سکتے، جیسے اللہم صلی علی ابی بکرین، یہ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں سلام جو ہے وہ یوں کہہ سکتے ہیں السلام علیک یا ابا بکرین، لیکن درود جو ہے وہ ڈائریکٹ ہم کسی غیر نبی پر نہیں بھیج سکتے۔ البتہ نبی کی اتباع میں غیر نبی پر درود بھیجنا چاہے تو بھیج سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، جیسے ائمہ اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ ڈائریکٹ حضرت مولا علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، علماء فرماتے ہیں کہ یوں نہ کہا جائے بلکہ اس طرح سے کہا جائے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب درود بھیجنا ہو، سلام بھیجنا ہو تو سلام بھیجنے کے لیے یوں کہا جائے کہ وعلی جدہ وعلیہ السلام، وعلی جدہ وعلیہ السلام، یعنی پہلے حضور علیہ السلام پر سلام بھیجی جائے اور پھر بعد میں غیر نبی پر، یعنی نبی کی اتباع میں سلام بھیج سکتے ہیں، ڈائریکٹ بھیجنا یہ منع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو آپ دیکھیں آپ نے ہر ایک پر سلام بھیجا ہے، مگر انداز کیا رہا؟ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین، پھر ائمہ اہل بیت، ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ بزرگان دین کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ آپ نے اس طرح سے بھی سلام بھیجا ہے میرے استاد، ماں باپ، بھائی بہن، یعنی آپ نے استاد، ماں باپ، بھائی بہن پر بھی سلام بھیجا ہے، مگر طریقہ کیا اختیار کیا؟ پہلے حضور کی بارگاہ میں، پھر خلفائے راشدین کا ذکر کیا، پھر ائمہ اہل بیت کا ذکر کیا، ازواج مطہرات کا ذکر کیا، پھر اولیاء کرام کا، اس طریقے سے آپ نے طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں ڈائریکٹ نہ بھیجا جائے بلکہ حضور کی اتباع میں سلام بھیجا جائے۔ بہرکیف فرماتے ہیں کہ اب اس پر مستزاد یہ کہ ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی سند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اب اگر ایک طرف یہ درود کی شکل میں آخرت کی جمیع برکات و عنایات ان کے لیے ہیں، تو دوسری طرف مخصوص رحمت کی صورت میں دنیا کے نقصانات سے حفاظت بھی ان کے لیے ہے۔ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کس قدر کرم پر کرم فرماتا جا رہا ہے کہ تحویل قبلہ کے تعلق سے مخالفین کے طعن و تشنیع سے مسلمانوں کو اذیت پہنچی تھی۔ اب یہ پیچھے کی طرف لے جا رہے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ تحویل قبلہ کے تعلق سے جو یہودیوں نے طعنہ دیا تھا، مخالفین نے جو طعنہ دیا تھا، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے طعنے کی وجہ سے جو تکلیف پہنچی تھی، یعنی صحابہ کرام کو جو تکلیف پہنچی تھی، صبر کی ہدایت دے کر اس کے ثمرات کو رب نے بیان فرما دیا، یعنی انہیں صبر کی تلقین کی، صبر کی ہدایت دی، اور ساتھ میں بتایا کہ صبر کرنے والوں کا مقام کیا ہے۔ ان کا مقام کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی شان ہے صبر کرنے والوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آزمائشوں پر
ابتلا پر، مصیبتوں پر، بلاؤں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالی شکر کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب